الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست عزیز بزرگوں، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے یہاں خوشیاں اس بات پر منائی جاتی ہیں اور ان کے یہاں خوشی کے مواقع کیا تھے؟ اللہ معاف کر لے، ہمارے یہاں خوشیاں دو چیزوں پر ہیں، یا تو ملک آنے پر ہے یا تو مال آنے پر ہے. معاف کرنا، ہم نے حیات الصحابہ میں دیکھا کہ یہ دونوں مواقع حضرات صحابہ کے یہاں رونے کے مواقع ہیں. وہ تو ملک کے آنے پر بھی روتے تھے اور مال کے آنے پر بھی روتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے قبرص فتح کیا، جس کو آج ہم سائپرس کہتے ہیں، جس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بنت قرظہ اور عبادہ بن صامت کے ساتھ طرابلس کے سمندر سے سفر کیا تھا سائپرس کے لیے. ہم لوگ گئے تھے طرابلس، اور ہم کو کہا یہی سمندر ہے جہاں سے امیر معاویہ نے قبرص کی فتح کا سفر کیا تھا. جیسے قبرص فتح ہو گیا اور اہل قبرص غلام بنا دیے گئے اور ان کی تقسیم صحابہ کے بیچ میں ہونے لگی، تو جبیر بن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک گوشے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. تو حضرت جبیر بن نفیل رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قریب آئے کہ ابو درداء، آج اسلام اور اہل اسلام کو اللہ نے عزت دی، آج عزت کے موقع پر آپ رو رہے ہیں. تین باتیں فرمائی اس وقت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، ہم سب کے لیے عبرت ہے. فرمایا یہ قوم غلبے والی تھی. دوسرا جملہ کہا یہ قوم زبردست تھی. تیسرا جملہ کہا اس قوم میں بادشاہت تھی، لیکن ان سے یہ خطا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اور اگلا اصول بیان کیا کہ جو قوم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے اللہ ان پر غلامی مسلط کر دیتا. معاف کرنا، اگلا جملہ ابو درداء کا بڑا پیارا ہے. فرمایا جس پر اللہ غلامی مسلط کر دے کہ یہ علامت ہے کہ اس قوم کی اللہ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں اور اللہ کو اس قوم کی کوئی پرواہ نہیں. تو بات کر رہا تھا، اصول ہے کہ اتنا بڑا موقع لیکن دو. ہمارے یہاں دوسرا موقع یہ ہے کہ مال آیا، خوشی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قادسیہ کے میدان سے مال آیا اور اتنا مال، اس مال کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی ہنسیاں ہے نا روتے روتے ہل رہی تھی.
عبد الرحمن بن عوف اور رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے بہتر اللہ کے رسول، ہم سے بہتر ابو بکر، اور ان کے زمانے میں مال آیا نہیں اور میرے زمانے میں مال آیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ میرے ساتھ داؤ تو نہیں کر رہے۔ اے تو صحابہ دیکھا کرو، یہی رنگ ازواج کے اندر بھی تھا اور یہی رنگ مدینہ کی عورتوں میں بھی تھا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کپڑے رنگ رہی تھی، یہ ان کا پیشہ تھا، کپڑے رنگ رہی تھی اور ان کا سالانہ وظیفہ 5000 درہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجے اور یہ بوریاں ان کے گھر کے کونے میں رکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے رنگتے رنگتے کہا کہ مردوں کا کام امیر المومنین عورتوں سے لینا چاہتے ہیں، یعنی تقسیم کے لیے تو مرد ہیں عورتیں نہیں ہیں۔ آنے والی نے کہا یہ مال تقسیم کے لیے نہیں ہے، یہ مال آپ کے لیے ہے۔ تو فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پہلا کلمہ جو ادا کیا وہ سمجھ لینا، پہلا کلمہ یہ تھا، یہ مال آنے کے بعد جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بھوک برداشت کرنے کی جو سنت تھی وہ سنت اب ختم ہو جائے گی۔ اور اگلا جملہ کہا یا اللہ آئندہ سال عمر مجھے مال بھیجے، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ تو دونوں استدلال پورے ہوئے۔ ان کے یہاں ملک اور مال کے آنے سے خوشی نہیں تھی، یہ دونوں مواقع تو رونے کے تھے، پھر ان کی خوشی کس بات پر؟ اللہ معاف کر لے، ہمارے سینے ان سے خالی ہو گئے۔ ان کے یہاں خوشی لوگوں کی زندگی میں دین کے آنے کی وجہ سے تھی، ان کی یہاں خوشی لوگوں کی زندگی میں دین کے آنے کی وجہ سے تھی۔ سیرت سناتا ہوں، حیات الصحابہ میں شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ملک اور مال کے فتح ہونے پر اتنے زور سے تکبیر نہیں کہتے تھے، اتنا ایک آدمی کے اسلام پر اتنے زور سے تکبیر کہتے تھے۔ حضرت صحابہ نے انطاکیہ فتح کیا، اہل انطاکیہ نے کہا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے اس لیے کہ آسمانی خدا آپ کے ساتھ ہے، اور کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، جن کے ساتھ آسمانی خدا ہو جائے، فرمایا یہ پہاڑ سے ٹکرا جائے تو پہاڑ بھی ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جملہ کہو خوبصورت، نہ عدد سے نہ عدد سے اللہ کی معیت ساتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہے، علماء سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، تو ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے اسی کا آسمانی خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ ہمارے رعایا پر اسلام پیش کریں، جو قبول کرے وہ آپ کا ہے اور جو قبول نہ کرے آپ اس پر زبردستی نہ کریں۔ ایک گرجا گھر میں ایک کو لایا جاتا، بڑا پیارا خوبصورت منظر لایا جاتا، اور حضرات صحابہ اس پر کلمہ پیش کرتے تھے۔ وہ جیسے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحابہ اتنے زور سے تکبیر کہتے تھے، اتنے ملکوں کے فتح ہونے پر بھی نہیں کہتے تھے۔ اور وہ بڑا پیارا منظر، صحابہ اس کو گھسیٹے، اس کے رشتے دار اس کو گھسیٹے، یہاں تک اس کے کپڑے پھٹ جاتے تھے اور صحابہ اس کو اپنے پاس لے آتے تھے۔ لیکن اگلا جملہ، اگر وہ کوئی یہ کہتا کہ میں اپنے دین پر باقی ہوں، میں اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، تو صحابہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی چلا ہے، ہم میں سے ایک آدمی چلا ہے، پھر میں اس کے اسباب بیان کروں۔ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، دار ارقم میں استدلال پیش کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے دار ارقم میں، تو اس وقت جو صحابہ دار ارقم میں موجود تھے انہوں نے اتنے زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کی ساری گلیوں میں وہ تکبیر کی آواز سنائی دے رہی، یعنی اتنی خوشی حضرات صحابہ کو ان کے اسلام کے داخل ہونے سے۔ اب دوسری بات آج ہمارا تھکنا کس وجہ سے؟
دنیا کے لیے جو اللہ کی نگاہ میں مقبوض ہے. اور انبیاء اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا تھکنا کس وجہ سے تھا؟ دین کی وجہ سے تھا جو اللہ کے یہاں محبوب ہے. میں نے حیات الصحابہ دیکھی اور قرآن دیکھا رات کو کہ اللہ کے رسول اتنا تھکتے تھے کہ اللہ کو رحم آتا تھا, اتنا تھکتے تھے کہ صحابہ کو رحم آتا تھا, اتنا تھکتے تھے کہ آپ کے گھر والوں کو رحم آتا تھا. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, اتنا تھکتے تھے کہ دشمنوں کو بھی رحم آتا تھا. پہلی مثال تو دشمنوں سے ہی شروع کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے. قرن ثالث تک اللہ کے رسول بے ہوشی میں چڑھ رہے. ہماری جماعت گئی تھی طائف, تو ہمارے ساتھی نے کہا یہاں کوئی قبیلے بنی ثقیف کے لوگ ہیں. چند خوبصورت جوان کھڑے ہو گئے, کہا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے اللہ کے رسول پر پتھر برسائے. ہم یہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے. اتنے پتھر برسائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. اس حالت میں اللہ کے رسول پہنچے عتبہ شیبہ کے باغ میں. بڑا خوبصورت جملہ عتبہ شیبہ نے دور سے دیکھا. کیا جملہ ہے؟ تو صحابہ میں رشتہ داری کا جذبہ ابھر آیا کہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کا خون بہتے بہتے تلوے تک آ رہا ہے اور اللہ کے رسول انتہائی غمگین بیٹھے, تو یہ جملہ کہا اگرچہ عتبہ شیبہ دشمن رسول ہے لیکن رشتہ داری کا جذبہ ابھر آیا اور ایک کلمہ کہا بنی عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا. اتنا تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرتے تھے تو آخری ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی تھی. جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد آتے اور ملاقات کی ابتدا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوتی تھی. جیسے ملاقات کے دروازے پر آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھا کہ تھکان کے آثار, بڑا گندا حالی, بال بکھرے ہوئے. اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹی رو مت, ایک وقت آنے والا ہے کوئی ٹیلا, کوئی خیمہ, کوئی بستی, کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ تیرے باپ کو دین کو داخل نہیں کریں گے اور ماننے والوں کو عزت دیں گے اور نہ ماننے والوں کو اللہ ذلیل کر دیں گے. اسی میں ہم خود سوچے ہمارا تھکنا کس پر ہے, آج ہماری خوشیاں کس پر ہے, ہم لوگ سوچیں. تیسری مثال حکم ابن کیسان رضی اللہ عنہ قید ہو کر آ گئے مدینہ, جو مشرکین مکہ کے فائنانسر تھے. جملہ کو آج ہم کو ہدایت کا جذبہ اور عداوت کا جذبہ کبھی ایک قلب میں مجتمع نہیں ہو سکتا ہے. ہدایت کا جذبہ اور ہلاکت کا جذبہ ایک قلب میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہلاکت کا جذبہ غالب ہے تو ہدایت کا جذبہ نکل جائے گا, اگر ہدایت کا جذبہ غالب ہے تو ہلاکت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. آج اللہ معاف کرے, ہم سب کے دلوں میں غیروں کی ہلاکت کا جذبہ ہے. اللہ حکم ابن کیسان رضی اللہ عنہ قید ہو کر آئے. ان کی دو بری خصلتیں تھی. مشرکین مکہ کو ہتھیار دیتے تھے اور مشرکین مکہ کو مال دیتے تھے. جب یہ قید ہو گئے تو حضرت صحابہ نے وہی رائے دی کہ اس کی گردن ہی اتار دو, لیکن ان کے جو ذمہ دار تھے انہیں کہا گردن مت اتارو, یہ ہمارے ماحول میں انکار کر رہا ہے, اس کو اللہ کے رسول کے ماحول میں بھیجو, شاید یہ قبول کر لیں گے. یہ آ گئے مدینہ. اللہ کے رسول ان کے پاس اتنی مرتبہ گئے کہ سیدنا عمر جس امت کے ملہم, جس امت کے ملحق, ان کو رحم آ گیا. اللہ کے رسول کتنا تھکیں گے اس پر, آپ یہ قبول تو نہیں کر رہا, اب مجھے اجازت دو میں جہنم میں اس کے ٹھکانے اس کو پہنچا دیتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی, پھر گئے. اور حکم بن کیسان وہی مسلمان. اب آگے کا جملہ سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور کیا فرمایا, عمر
اگر تیری رائے پر میں عمل کرتا تو ایک نفس جہنم چلا جاتا. اللہ معاف کرنا، آپ سب بڑے لوگ ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں جملہ تو سناؤ کیا آپ کو، مسلمانوں کا دفاع کس میں؟ ابھی ہم لوگ مراکش میں تھے، جملہ کہا مسلمانوں کا سب سے بڑا دفاع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نبھانے میں. سب سے بڑا دفاع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کے نبھانے میں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے نکل رہا تھا جس طرح ہوا پھیلتی ہے، بشدت الريح، جس طرح ہوا پھیلتی ہے اس طرح اسلام پھیل رہا تھا. اور فارس کے بادشاہ نے کہا جب تک یہ خطاب کا بیٹا حیات ہے ہماری حکومت کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی. لیکن ان کے اوپر کام کا کیسا غلبہ تھا. آج اللہ معاف کر لے، یہ سارا غلبہ ہمارے اوپر دنیا کا ہے. جو دنیا کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والے چند ساتھی، یہ علماء چند ساتھی، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسے بڑی ذمہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے، اتنے میں ایک لڑکی سامنے سے گزری. گھر کی یا کوئی باہر کی نہیں، گھر کی چھوٹی سی لڑکی سامنے سے گزرتی. اس کی کمزوری اور بے کسی کو دیکھ کر سیدنا عمر کو رحم آیا. فرمایا اتنی کمزور لڑکی کس کی ہے؟ تو ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ سامنے تھے. انہوں نے کہا ابا یہ آپ کی ہے؟ میری بیٹے؟ اللہ معاف کر لے. سیدنا عمر کا جملہ سنا دیتا. سیدنا عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کی دو ہی چیزیں مقصد بن کر رہ گئی. کیا؟ پیٹ اور پیٹ. پیٹ اور پیٹ. میں غور کر رہا تھا کیا مطلب ہے پیٹ اور پیٹ. سیدنا عمر نے فرمایا پیٹ میں ڈالنا اور پیٹ پر باندھنا، یعنی کھانا اور پہننا، کہ یہ مسلمانوں کے دو مقاصد بن کر رہ گئے. اور کہا جس کے دل میں خیال آئے کہ مجھے یہ چیز کھانا ہے وہ کھا لے، یہ سب سے بڑا دنیا میں اسراف کرنے والا آدمی ہے. تو پوچھا یہ عورت غلطی کس کی ہے؟ فرمایا ابا جان آپ کی ہے. فرمایا میری اولاد مجھے خبر دے. فرمایا ہاں یہ آپ کی پوتی ہے. یہ آپ کی کون ہے؟ پوتی. اللہ اکبر. ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا کہ اتنی مشغولی دین کی محنت کی اور امر بالمعروف کی اور نہیں عن المنکر کی سیدنا عمر پر تھی کہ گھر کی اولادیں بھی ان کو خبر تھی. اس وجہ سے دوست کہتے ہیں کو اللہ سے مانگے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں امت کا غم نہیں ہوگا اس کی دعاؤں میں امت کا حصہ بھی نہیں ہوگا. آج ہماری دعاؤں میں امت کا حصہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کی ساری دعائیں آپ دیکھیں اس میں کس کا حصہ ہے؟ امت کا حصہ ہے. امی عائشہ کے سوال پر فرمایا عائشہ مجھے میری دعا تو تجھے خوشی ہو رہی؟ تم اللہ کی عزت کیوں نہ خوشی ہو؟ آپ نے میرے لیے دعا مانگی. فرمایا عائشہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی اس نماز میں اپنی امت کے لیے دعا نہیں مانگتا ہوں. اس وجہ سے دعا آج وقت ہے ہماری دماغ کا کہ یہ ذمہ داری ہر ایک سمجھے ہماری ہے. کوئی برائی ہو اس کو روکو اور بھلائی کا جذبہ دل میں پیدا کرو تاکہ اللہ رب العزت اس خیر پر امت کو اللہ نے کریں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو